میرے امام کہتے ہیں رسول اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں بھی کام آ رہے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئیں گے، پل صراط پر بھی وہ کام آئیں گے، حوض کوثر پر بھی کام آئیں گے۔ جس نبی کا جلسہ منا صاحب آج منعقد کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے پیارے روزے سے واپس آئے ہیں، ان کے دیار محبت میں جہاں 70,000 فرشتہ صبح کو آ رہا ہے اور 70,000 فرشتہ شام کو آ رہا ہے، محبوب کی خدمت میں درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس مبارک دیار سے آپ تشریف لائے ہیں، منا بھائی فیض حاصل کر گئے اور آپ کو ایک پیغام محبت دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کو راضی کر لو، ان کی پیروی کر لو، انہیں مان لو، ان سے دل لگا لو، ان کی محبت و عظمت اپنے دلوں میں بیٹھا لو کہ دنیا میں کوئی زمین پر ہے مگر وہاں باپ کام نہیں آ سکتا، ماں کام نہیں آ سکتی، دوستو احباب کام نہیں آ سکتے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جہاں سب چھوڑ دیں گے وہاں نبی کام آئیں گے، وہاں مصطفیٰ کام آئیں گے، ان کی شفاعت ہوگی قیامت میں، وہ کام آنے والے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا، بہت غور سے اس کا ترجمہ اور اس کے معنی مفہوم پر غور کر لیں اور سن لیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بالکل ذہن حاضر رکھیے، میں بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، قرآن کا فرمان ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ سن لیجئے اسی کی وضاحت۔ اس طرح تو دنیا میں ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، ہم سچے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ نہیں، ہر آدمی کہتا ہے سچا ہوں، میری جماعت سچی ہے، میرا دین سچا ہے، میں سچا ہوں، میری زندگی سچی ہے، لیکن قرآن رہبری کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے دنیا والوں کی باتیں بعد میں سننا، قرآن سے پوچھ لو کہ سچا کون ہے، سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھ لو اچھا کون ہے، اس لیے کہ قرآن تیری رہبری کرے گا، قرآن تیری رہبری کے لیے آیا زمین پر۔ قرآن سے پوچھ لو سچا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے سورہ فاتحہ میں سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو رہا ہے۔ سچے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو رہا ہے۔ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، سبحان اللہ۔ پھر کہتا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا ہے، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اسے پتا چلتا کہ دو راستے ہیں۔ قرآن کہتا ان کے راستے پر میرے رب مجھے چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ پتا چلا کہ ایک راستے پر انعام ہے اور ایک راستے پر اللہ کا غضب ہے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو جس راستے پر چلنے پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے، انعمت علیہم،
جس پر تو نے انعام کیا اسی راستے پہ چلا. اب انعام کس پر ہے, بخشش کس پر ہے, رحم کس پر ہے؟ تو قرآن آگے کہتا ہے آپ قرآن پڑھیں گے گمراہ نہیں ہوں گے, ہدایت پر قائم رہیں گے. قرآن کہتا ہے جن لوگوں پر انعام ہوا اسی کے راستے پر ہمیں چلا. تو انعام کس پر ہوا سنیے, قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کہتا ہے اللہ نے انعام کیا نبیوں کی جماعت پر, اللہ نے انعام کیا صدیق کی جماعت پر, اللہ نے انعام کیا شہداء کی جماعت پر, والصالحین, اور اللہ نے انعام کیا نیک لوگوں کی جماعت پر, یعنی اولیاء اللہ کی جماعت پر. سن لیجئے بڑی جلدی سے, 4 جماعتوں کی پہچان قرآن نے بتائی. 4 جماعتوں کی پہچان قرآن نے بتائی. نبی کی جماعت پر انعام ہے, سبحان اللہ. صدیقین کی جماعت پر انعام ہے, شہداء کی جماعت پر انعام ہے, نیک لوگوں کی جماعت پر انعام ہے, یعنی اولیاء اللہ کی جماعت پر انعام ہے. اس لیے یہی 4 راستے ہیں, اور شریعت و مذہب کے بھی دین پہنچانے کے لیے زمین پر 4 امام ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو امام ہیں 4 امام ہیں, مگر یہ پرفتن زمانہ, پرفتن دور, جہاں فرقوں کی بارش ہو رہی ہے. پوری دنیا جو امام اور بزرگوں کی محبت سے لبریز ہے, جن بزرگوں کی تقلید اور پیروی وقت کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی کیا, شمس الدین التمش نے بھی کیا, بڑے بڑے بادشاہوں نے کی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, حاضر اہل سنت زندہ باد, شمس الفقہا, زندہ باد, شمس الفقہا, زندہ باد. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, زیارت حرمین شریفین مبارک ہو. تشریف رکھیے, بیٹھیے. الحمدللہ, ماشاءاللہ. دیکھیے ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کے ایک مقتدر شخصیت حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت مفتی شمشاد صاحب قبلہ تشریف لے آئے. ان کے مبارک چہرے کی ہم اور آپ زیارت کریں. میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ان کی تقریر علماء بھی سنا کرتے, زور سے کہیے سبحان اللہ. ہم لوگ خود ان کی تقریر سنتے ہیں, مگر جو بات میں کہہ رہا تھا اسے پوری کر دوں اور ان لوگوں سے کہہ دوں کہ حضرت ممبر شریف پہ تشریف لے آئے ہیں, جلد سے جلد آپ لوگ آ جائیے. اور کچھ لوگ جنہیں کچھ باتوں پر اعتراض ہے کہ آمین بھی جہر کہاں سے ثابت ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, 8 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. جن جن لوگوں کو کوئی سوال ہو, کوئی تردد ہو, حضرت اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنے سوال کو یہاں رکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور حق اور سچ باتیں آپ سن سکتے ہیں. دعا کریں اللہ ہم سب کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق بولنے کے بعد ہم سب کو اللہ حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبتوں سے ایک بار کہیے سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ زمین پر سب کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, مگر قرآن کہتا ہے سورہ فاتحہ میں, اے اللہ ہمیں اس کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. انعام کس پر ہے؟ تو میں نے کہا انعام نبیوں کی جماعت پر ہے, یہ قرآن کہتا ہے. انعام صدیقوں کی جماعت پر ہے, یہ قرآن کہتا ہے. انعام شہیدوں کی جماعت پر ہے, یہ قرآن کہتا ہے. انعام اولیاء اللہ کی جماعت پر ہے, یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے پوری دنیا شروع سے لے کر آج تک ان تمام 4 جماعتوں کی پیروی کر رہی ہے.
سب سے محبت کر رہی ہے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی اور آخرت خوشگوار بنا رہی ہے۔ دنیا میں کثیر تعداد میں لوگوں کا اتفاق ہے کہ 4 امام ہیں، چاروں میں ایک کی پیروی ضروری اور لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، مگر اب آگے چل کے آپ دھیرے دھیرے یہ سننے لگے ہیں کہ ہم امام کو نہیں مانتے ہیں، معاذ اللہ، ہم امام کو نہیں جانتے ہیں، کوئی امام نہیں ہے، کسی امام کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں بڑی جلدی سے، ہم لوگ مقلد ہیں، ہمارے اسلاف امام کو ماننے والے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین امام کو ماننے والے گزرے ہیں، غوث اعظم بھی امام کو ماننے والے گزرے ہیں، غریب نواز بھی امام کو ماننے والے گزرے ہیں، محبوب الہی بھی امام کو ماننے والے گزرے ہیں، سرکار حافظ ملت بھی امام کو ماننے والے گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی امام کو ماننے والے گزرے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی بھی امام کو ماننے والے گزرے ہیں۔ زمین پر جتنے جنتی لوگ گزرے ہیں وہ تمام امام کو ماننے والے گزرے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، سناتا ہے کہ امام نہ مانے تو سن لیجئے اسے جھگڑا کچھ نہیں ہے، آپ سیدھا ہی اس کی بات نہیں سنیے، اس لیے کہ وہ امام کو نہیں مانتا اور ہم امام کو ماننے والے ہیں، وہ بزرگوں کو نہیں مانتا، ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، وہ اسلاف کو نہیں مانتا، ہم ان کو ماننے والے ہیں، وہ شہداء کو نہیں مانتے، ہم ان کو ماننے والے ہیں، وہ صدیقین کو نہیں مانتے، ہم ان کو ماننے والے ہیں، وہ انبیاء کو نہیں مانتے، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ آپ کہیے گا کہ وہ انبیاء کو نہیں مانتے، اگر انبیاء کو مانتے تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ نبی کو مانتے تو کیسے کہتے ہیں کہ ان کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی؟ پتہ چلا وہ مانتے نہیں ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے آپ کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ وہی ہیں جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، جو صدیقین کی پیروی کرتے ہیں، جو شہداء کی پیروی کرتے ہیں، جو بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں، ان کی جماعت سچی ہے۔ ان پر جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی جانیں نثار کرتے ہیں اور جو ان کے طریقے کار پر چل رہے ہیں، وہی لوگ کل بھی جنتی ہوئے ہیں اور وہی لوگ آج بھی جنتی ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ زیادہ فتنے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بار اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ یہ امام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو سیدھے آپ سمجھیے جب یہ امام کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کی بات ہم کیا سنیں گے، اس کی گفتگو ہم کیا سنیں؟ ہم امام کو ماننے والے ہیں، یہ امام کو نہیں مانتا ہے، ہم شہداء کو ماننے والے ہیں، یہ ان کو نہیں مانتا، ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، یہ ان کو نہیں مانتا، ہم غوث کو ماننے والے ہیں، ہم خواجہ کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں اور یہ ان کو نہیں مانتا۔ ان کی کتابیں پڑھیے، آج بھی ان کی کتابیں مارکیٹ میں بک رہی ہے، تحذیر الناس ان کی کتاب ہے، براہین قاطعہ ان کی کتاب ہے، حفظ الایمان ان کی کتاب ہے، فتاوی رشیدیہ ان کی کتابیں ہیں جو آج ہندی میں، اردو میں، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے بازاروں میں بک رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کو آپ ان کی کتابیں پڑھیے، علماء سے قریب رہیے۔ آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں کہ آپ کتابیں پڑھیں اور آپ علماء کے قریب رہیں، میں اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے قریب رہیں اور ان سے محبت کریں، ان کی باتیں نہ سنیں، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان چرانے والے ہیں۔ پہلے چور آتا تھا لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر، بھالا لے کر، برچھی لے کر، اب چور آتا ہے قرآن لے کر۔
اب چور آتا ہے حدیث لے کر، اب چور آتا ہے نماز لے کر، اب چور آتا ہے روزہ لے کر کے، اس لیے کہ بہکانے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی بات سنو۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہیں تو کم سے کم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں، جو بزرگوں کو ماننے والے ہیں، جن کے سینے میں نبی کی محبت ہے، جو رسول اللہ پہ قربان ہونے والے ہیں، جو غوث و خواجہ کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ ظالم لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ غوث کچھ نہیں ہے، خواجہ کچھ نہیں ہے، بزرگ کچھ نہیں ہے، ولی کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن میں ولی کا تذکرہ ہے، قرآن میں ولایت کا چرچا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا اور پڑھا؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن کہتا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، سبحان اللہ۔ تو ولی کا ذکر تو قرآن میں ہے، صحابہ کا ذکر تو قرآن میں ہے، شہداء کا ذکر تو قرآن میں ہے، نبیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، اور یہ لوگ کسی کو نہیں مانتے۔ میں آخری جملے میں آپ سے کہوں گا ایمان والو، قرآن کہتا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سمجھ لیجئے جو سچا ہے اس کی بات سنیے، اس لیے کہ شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال دے گا، فتنے میں ڈال دے گا۔ بات ہی نہیں سننا ہے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے بھائی، اس لیے نہیں سنیں گے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں اور آپ امام کے نہیں ماننے والے ہیں، ہم غوث اور خواجہ اور ولی کو ماننے والے ہیں اور آپ ان کو ماننے والے نہیں ہیں، تو ہم آپ کی بات کیا سنیں؟ آپ کا دین الگ ہے، آپ کا طریقہ الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، آپ کا نام الگ ہے، آپ کی جماعت الگ ہے، اور ہماری جماعت اور ہمارا مسلک الگ ہے، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کیجئے کہ جو آپ کا نہیں ہے اس کی بات مت سنیے، اس لیے کہ یہ کام نہیں آئیں گے، دنیا کے رشتے ناتے آپ کو کام نہیں دے سکتے، قبر میں مصطفیٰ کا رشتہ کام آتا ہے، سبحان اللہ۔ حشر میں رسول اللہ کی محبت کام آتی ہے، حشر میں بزرگوں کی محبت کام آئے گی، قیامت میں شہداء کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے ہم آپ سے کہیں گے، آج کچھ لوگ بڑی جلدی کہنے لگے کہ جماعت ان کی بڑھ رہی ہے، بڑی تیزی سے وہ لوگ پھیل رہے ہیں۔ ہم کہیں گے غور سے سن لیجئے، جماعت نہیں دیکھنا ہے، تعداد نہیں دیکھنا ہے۔ کربلا میں میرے امام نے بتا دیا ہے اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، جماعت اور جماعت بعد میں دیکھنا۔ کربلا میں 22,000 کی جماعت یزیدی لے کر کھڑے تھے، نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، مگر کبھی میرے امام نے کربلا میں جماعت نہیں دیکھی، تعداد نہیں دیکھی۔ میرے امام نے کربلا میں دیکھا جماعت اور تعداد بعد میں دیکھی جائے گی، نماز پڑھنے کے لیے امام پہلے دیکھا جائے گا، بے شک سبحان اللہ، امام پہلے دیکھا جائے گا۔ اس لیے امام صحیح ہو اقتدا کریے، نماز پڑھیے۔ امام کا عقیدہ متزلزل ہو، امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، چاہے ہندوستان میں ہو اور چاہے حرم کے اندر ہو، چاہے مسجد نبوی کے اندر ہو، امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز کہیں نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے۔ اس لیے ایمان و عقیدے کو بچائیے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کریے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ صحبت سے بھی آدمی بگڑتا ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ صحبت سے بھی آدمی بگڑتا ہے، سنگت اور سوسائٹی سے بھی آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ غلط لوگوں کے ساتھ چند دن گھومیں گے، بیٹھیں گے، بولیں گے، ایمان خراب ہو جائے گا، طریقہ خراب ہو جائے گا، زندگی خراب ہو جائے گی، کیا فائدہ؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی کی بات سننے سے پہلے دیکھیے یہ چاروں امام میں کسی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، غوث اعظم کو مانتا ہے کہ نہیں، ولی کو مانتا ہے کہ نہیں، شہداء کو مانتا ہے کہ نہیں، بزرگوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو اب دھیرے سے اسے کہیے بھائی صاحب ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ امام کو نہیں مانتے ہیں، ہم امام کو ماننے والے ہیں۔
آپ ولی کو نہیں مانتے، ہم ولی کو ماننے والے ہیں، آپ کی بات کیا سنیں، آپ دھوکے میں ڈال دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیے۔ اہل سنت والجماعت کے جو عالم ہیں، جو امام ہیں، جو حفاظ ہیں، جو آپ کی خدمت مسجدوں سے کر رہے ہیں، ان سے ملے رہیے، ان سے محبت کیجیے اور ان کی باتیں سنیے، مسائل شریعہ ان سے سیکھیے، عقیدہ ان سے جانیے۔ ایمان عقیدہ اگر سلامت رہا تو انشاءاللہ ضرور جنتی ہوں گے۔ ایمان عقیدہ اگر خراب ہو گیا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ رکھ کر بھی آپ جنتی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایمان بچائیے، بزرگوں سے محبت کریے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جڑ ہے، اصل ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے مضبوطی سے مسلک اہل سنت والجماعت پر عمل کریں، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بزرگوں کی صحبتوں میں ہمیں رہنے، بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بانی محفل منا صاحب کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چگونی ترقیاں عطا فرمائے۔ علماء بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی جم گئے، بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ کسی کو کچھ سوال پوچھنا کرنا ہو، بعد میں آسانی سے وہ جو چاہے ممبر شریف پہ ادب کے ساتھ لکھ کر کے دے دے۔ ان کے جو سوالات ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، پورے چیلنج کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے، آپ نیٹ پر بھی سماعت کیے ہوں گے۔ بڑی مشکل سے ان کی تاریخ حاصل کی گئی ہے۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب قبلہ گھوسی تشریف فرما ہے۔ ان کی خطاب نایاب ہم سب کو سماعت کرنی ہے۔ بالکل سنجیدگی سے بیٹھے رہیں اور ایمان میں تازگی بخشیں۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا استغفار پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ۔ بلند آواز سے پڑھیے، میں بھی پڑھوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔